امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اوحی اللہ تعالی الی آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف وحی فرمائی، یا آدم انی اجمع لک الخیر کلہ فی اربع کلمات، میں تمہیں جو ہے نا وہ خیر کا خلاصہ بتاتا ہوں، 4 جملوں میں جو ہے نا وہ پورا خیر کا خیر جو ہے اس کو سمیٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، 4 جملوں میں پورا خیر کا خیر جو ہے وہ اس کو سمیٹ دیا ہے۔ کلمات عرض کیا تھا کہ کلمہ کبھی ایک لفظ کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ ایک کلمہ ہے، محمد، علی، فاطمہ، حسن حسین، مسجد، اسلام آباد، یہ ایک ایک کلمہ ہے۔ بعض اوقات کلمہ پورا جملہ فقرے کے لیے بھی کلمہ بولا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے، 6 کلمہ ہے نا، 6 کلمے وہ سکولوں میں رٹائے جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ یہ بھی ایک کلمہ ہے، علی ولی اللہ یہ بھی ایک کلمہ ہے، نماز ظہرین ہو گئی، یہ بھی ایک کلمہ ہے۔ یہاں کلمات سے مراد یعنی فقرے 4 جملوں میں جو ہے نا وہ خیر کو کے سمندر کو بند کر کے بتا دیا ہے۔ واحدۃ منہن لی، ان میں سے ایک کا تعلق خدا فرماتا ہے مجھ سے ہے، اس میں کسی کو اپنا شریک بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ واحدۃ منہا لی، ان میں سے ایک کا تعلق مجھ سے ہے، وواحدۃ لک، اور ایک کا تعلق تجھ سے ہے، اولاد آدم سے، ہم میں سے ایک ایک فرد سے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ ایک بات خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ایک بات بندوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں کوئی کسی کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ واحدۃ لک وواحدۃ فیما بینی و بینک، ایک کا تعلق جو ہے مجھ سے اور تجھ سے ہے، ایک کا تعلق واسطہ تیرا مجھ سے اور میرا تجھ سے، اور آخری جو ہے وہ وواحدۃ فیما بینک و بین الناس، آخر کا تعلق ہے تم اور باقی جو ہے نا وہ انسانوں کے درمیان۔ 5ویں صورت ہے ہی نہیں، یا صرف خدا کے لیے ہے کچھ کام، یا بندے کے لیے ہے کچھ کام، خدا اور بندے کے درمیان میں ہے کچھ کام، بندہ اور بندے کے درمیان میں ہے۔ اچھا، جو کام صرف خدا کے لیے ہے اس میں کوئی دوسرا جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اما التی لی، جو میری ذات کے ساتھ مخصوص ہے، فتعبدنی، صرف میری عبادت کر، ولا تشرک بی شیئا، کسی کو عبادت میں میرا شریک قرار نہ دے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیں توحید کی بہت ساری قسمیں ہیں، خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اچھا جی، خدا کے سوا کوئی جو ہے نا رازق نہیں ہے، خالق نہیں ہے۔ لیکن ان توحید کی قسموں میں سے دائرہ اسلام میں آنے کے لیے توحید فی العبادت کو اللہ تعالیٰ نے شرط قرار دیا ہے۔ لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نہیں فرمایا لا رازق الا اللہ، لا رب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی لا معبود الا اللہ۔ کیونکہ معبود ہونے کا جو لازمہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو معبود ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے، وہی خالق ہوتا ہے، اور وہی رازق ہوتا ہے، وہی مدبر کائنات ہوتا ہے، مدبر کائنات ہوتا ہے۔ اسے فرمایا کہ جو میری ذات کے ساتھ مخصوص ہے، فَتَعْبُدُنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، قرآن کی بہت ساری آیات میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ جی وہ اقبال کا ہے نا، ما سوی اللہ را مسلمان بندن نیست، صرف اور صرف خدا کے لیے۔ یہ بہت مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے عبادات میں، کار خیر میں،
غیر خدا کا شائبہ جو ہے نا بالکل نہ ہو، یہ بہت مشکل کام ہے، انتہائی خطرناک آیہ کریمہ ہے یہ جو آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وما یؤمن باللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، خدا پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بت پرست ہے، وہ گائے کا پوجا کرتی ہے، سورج کا، بت کا، آگ کا؟ نہیں، عبادات میں خدا کے ساتھ غیر خدا کو کسی نہ کسی شکل و صورت میں جو ہے نا وہ یہ انتہائی خطرناک کام ہے اور بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، وہ میری عبادت کر، کسی اور کی عبادت نہ کر۔ وَأَمَّا الَّتِي لَكَ، اور جو صرف تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، فَأُجَازِيكَ بِعَمَلِكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، وہ یہ کہ جو نیک کام تو کرتا ہے نا، اس کا میں اس وقت تجھے صلہ دوں گا جب تو اس کا بہت زیادہ محتاج ہوگا۔ ہاں، یعنی تو عمل کرتا ہے تو تیرے عمل کا صلہ تجھے ملے گا۔ البتہ بریکٹ میں عرض کر دوں کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف آپ عمل انجام نہیں دیتے، ایک عمل کی بنیاد ڈال جاتے ہیں۔ یہ مسجد بنا کے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کا ثواب صرف آپ کو مسجد بنانے کا ثواب الگ ملے گا، قیامت تک جتنے لوگ یہاں نماز پڑھیں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا وہ ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ یعنی تجھے تیرے اعمال کا میں اس وقت صلہ اور اجر دوں گا کہ جس وقت تجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، تو اس کا محتاج ہوگا۔ دو، وہ جس کا تعلق میرے اور تیرے درمیان میں ہے، اما التی بینی و بینک فعلیک الدعاء وعلی الاجابہ، تیرا کام دعا کرنا ہے اور میرا کام تیری دعا کو قبول کرنا ہے۔ ادعونی استجب لکم، ہاں، حکم بھی دیا ہے اور وعدہ بھی کیا ہے، حکم بھی دیا ہے اور وعدہ بھی کیا، دعا کرو، یہ حکم ہے، وعدہ کیا ہے؟ استجب لکم، ٹھیک ہے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وَأَمَّا الَّتِي فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ، اچھا جو معاملہ تم اور لوگوں کے درمیان میں ہے، یہ جو آپ اور لوگوں کے درمیان میں ہے نا، اس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں جو ہے نا فرزندوں کی وصیت میں شامل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَتَرْضَى لِلنَّاسِ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اچھا، وصیت میں یہ بھی ہے نا، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو لوگوں کے لیے پسند نہ کرو۔ اس حصے کو یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے، دنیا میں جتنی بھی آپ خیر اور نیکیوں کا تصور کرے نا، ان چار سے خالی نہیں ہے۔ ایک اللہ کی ذات کے ساتھ عبادت صرف اس کی ہو سکتی ہے، ایک تمہارے ساتھ جو عمل کرو گے اس کا صلہ اس وقت دوں گا جس وقت تجھے اس کی شدید ضرورت ہوگی، محتاج ہوگا۔ اچھا، میرے اور تیرے درمیان وہ کیا ہے؟ تو تیرا کام دعا کرنا ہے، میرا دعا قبول کرنا ہے، اور تیرے اور بندوں کے درمیان یہ ہے کہ آپ بندوں کے لیے وہ کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور دوسرا حصہ بھی عرض کر دیں، اور جو لوگوں کے اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو لوگوں کے لیے پسند نہ کرو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم الأعز